ہمارا موضوع ہے صراط مستقیم کیا ہے، یعنی سیدھا راستہ کیا ہے۔ تمام سامعین حضرات کو السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم تمام مسلمان جانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور دن میں 5 نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور پھر ہر شخص سیدھے راستے کی تلاش میں ہے، اور ہر فرقہ پرست اپنے فرقے کو سیدھے راستے پر سمجھتا ہے اور دوسرے فرقے کو غلط کہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر صحیح اور سیدھا راستہ ہے کیا؟ بڑی ہی سیدھی بات ہے، قرآن، جو کہ سبھی کے لیے نازل ہوا۔ تو ہم اس کو قرآن سے ہی دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے سیدھے راستے کے بارے میں، جو کہ اللہ کا کلام ہے اور رسول کا قول ہے، قرآن جو اللہ نے نازل کیا۔ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں ہدایت سیدھے راستے کی، پھر بھی ہم گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم مین نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، یا کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی، مگر ہم کہے جا رہے ہیں۔ سیدھے راستے پر ہونے کے باوجود ہم کو مرتے دم تک نماز میں یہی کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستے کی ہدایت دے، کیونکہ ہم کو اللہ کی ہر بات جو اس نے قرآن میں نازل کی نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہے تو اس پہ بلیو اور پریکٹس نہیں ہے، اور پھر شیطان بھی لگا ہوا ہے جو کہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر ہی بیٹھا ہے بھٹکانے کے لیے۔ آپ آنے کی کوشش کریں گے، وہ بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ تو مرتے دم تک ہم کو جب بھی نماز پڑھنی ہے تو یہ مین کر کے اہدنا الصراط المستقیم سمجھ کر اللہ سے مانگنا ہے ہدایت سیدھے راستے کی، کیونکہ ہم کو سیدھا راستہ ہی نہیں پتہ، کیونکہ شیطان ہم کو پھیر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت میں ہے ہم کو سیدھے راستے تک آنے ہی نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے سیدھے راستے پر آنے کے لیے ہم کو نماز میں اور ویسے بھی اللہ سے یہ مانگنا ہوگا دل سے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ پھر اللہ نے ہی قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جب ہم اللہ سے دل سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگیں گے تو اللہ قرآن کو آسان کر دے گا ہمارے لیے، کیونکہ ہم نصیحت کے لیے قرآن کو پڑھیں گے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اگر ہم یہ سمجھ لیں یہ کہ ہم ہدایت پر ہی ہیں تو ہماری خود کو بدلنے کی اور اصلاح کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور ہم اسی پر متفق ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں جو صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہیں، ہر ایک آیت سیدھے راستے پر دکھاتی ہے۔ تو ہم کو مرتے دم تک ہدایت مانگنی ہے اور سیکھتے رہنا ہے۔ آج کے حصے میں ہم نے سیکھا ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی ہے اللہ سے مین کر کے، اور پھر نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، جو کہ اللہ نے آیت میں بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ 2 باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی کتاب پر۔ مجھے امید ہے ہمارے یہ 2 پوائنٹس آج واضح ہوئے۔ آپ کے سوالات آج کے حصے سے ریلیٹڈ ہوں، آپ اپنے سوالات کو کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں، انشاءاللہ آپ کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے، اور آپ ای میل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔